أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. تمام قسم کی تعریف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے. درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ کی عبادت سے منہ نہ موڑیں، اس لیے کہ ہم پیدا ہی اسی لیے کیے گئے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اس کی بندگی کریں، اس کے آگے جھکیں، اسی سے مانگیں، اسی کے سامنے روئیں اور گڑ گڑائیں. محترم حضرات، آج کی اس درس میں انشاءاللہ ہم جانیں گے کہ علم دین چھپانے والے کا انجام کیا ہوگا. آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے مولوی موجود ہیں کہ جب کوئی شخص ان سے دین کے بارے میں کچھ پوچھتا ہے کہ ہمیں قرآن اور صحیح احادیث کے بارے میں بتایا جائے، تو انہیں نہیں بتایا جاتا. یہاں تک کہتے ہیں کہ تم قرآن اور صحیح احادیث جو بتاتے ہیں ان کی بات تک نہ سنو، نہ خود بتاتے ہیں اور نہ سننے دیتے ہیں. آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ علم دین چھپانے والوں کا انجام کیا ہوگا. حدیث اس طرح ہے: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سئل عن علم علمه ثم كتمه الجم یوم القیامت بلجام من النار. جامع ترمذی ابواب العلم، حدیث نمبر 2649. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص سے دین کے بارے میں کچھ پوچھا جائے اور وہ جاننے کے باوجود چھپا لے، نہ بتائے، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنائی جائے گی. محترم حضرات، اس حدیث پر غور کریں اور سوچیں
کہ اگر ہم علم دین چھپاتے ہیں، نہیں بتاتے ہیں، تو پھر ہمارا انجام کتنا خطرناک ہونے والا ہے۔ آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین نہ چھپائیں، قرآن اور صحیح احادیث لوگوں کو بتائیں۔ اگر بتائیں گے تو انشاءاللہ فائدے میں رہیں گے، اور اگر نہیں بتائیں گے تو گھاٹے میں رہیں گے۔ ہمارا حق ہے کہ اگر کوئی ہم سے دین کے بارے میں کچھ پوچھتا ہے تو ایک عالم کا یہ حق ہے، ایک جاننے والے کا یہ حق ہے کہ اسے صحیح قرآن اور صحیح احادیث کے بارے میں اسے بتا دے۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ اے اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اے اللہ ہمارے زبانوں پر کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔